آئیے سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بات سے بات کا آج کا ایپیسوڈ معافی نامہ۔ یہ آپ کے لیے تحریر کرتے ہیں طاہر صدیقی اور پیشکش ہے غلام عباس کی۔ میری گلاں یاد کریں گے جندڑی نو برباد کریں گے، رو رو کے فریاد کریں گے، پھر میں تینوں یاد آواں گا، پھر میں تینوں یاد آواں گا میری۔ وہ چاچا رمضانی، بڑی سونی آواز ہے تیری۔ وہ اتنے دن نظر ہی نہیں آیا، وہ کدھر تھا؟ خیر تھی نا؟ او خیرے پتر خیرے، بس ذرا طبیعت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ اوئے ہوئے، اچھا چل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، اور دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اوے نہ پتر نہ، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ وہ کیوں؟ اس نے کرونا کہہ دینا ہے۔ اپنے حکیم پیر بخش سے دوائی لی ہے، اچھا کوئی بڑا ہی نیک بندہ، دم پڑھ کے دوائی دیتا ہے، اچھا، وہ پہلی پوری سے آرام آ جاتا ہے۔ وہ شکر ہے چاچا، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ تو ہمارا ساسا ہو، اور آپ جیسے لوگ تو قابل احترام قابل عزت ہوتے ہیں۔ اور یہ تو تیری برخورداری ہے پتر، اب ایسے لوگ نہیں ملتے۔ وہ زمانے میں بڑی تیزیاں آ گئی ہیں، ایک دوسرے کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ ہاں چاچا، زمانہ ترقی کر گیا ہے، آپ جیسے لوگ کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، جو لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتے ہیں۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے اور موبائل فون کا دور ہے چاچا، ہر بندہ موبائل میں سے پتہ نہیں کیا ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لے دس، اور اسی وجہ سے تو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، نئی سے نئی بیماری آ گئی ہے موبائل میں، اور فیس بک نے ہی خراب کر دیا ہے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو آپس میں ملنے سے روکا ہوا ہے۔ صحیح کہتے ہو چاچا، پر جو بھی ہے نا، مزہ اپنی ثقافت میں ہی جینے کا ہے۔ اور برخوردار، کون سی ثقافت کی بات کرتے ہو؟ اور گوروں نے ہماری ثقافت کا قتل عام کر دیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ختم ہو گیا ہے سب کچھ۔ اب تمہیں کوئی بچہ باٹی کھیلتا نظر نہیں آئے گا، کیوں بھلا؟ او کمپیوٹر، موبائل، ٹک ٹاک، یہ چیزیں آ گئی ہیں نا چاچا۔ اور شادی بیاہ کی رسمیں کہاں گئیں؟ اب آ گئی ہیں مارکیاں۔ ہاں، اب کوئی مراجے کو کھارے نہیں اتارتا اور کڑولی بڑھتا نظر بھی نہیں آتا، اور روپیے کا نوٹ جیب میں ہوتا تھا نا تو بندہ آکڑ کے چلتا تھا۔ اب ہمارا روپیہ کہاں گیا؟ اے وہ بھی قتل ہو گیا۔ یاد رکھو، اوے جو قومیں اپنی ثقافت کو بلا دیتی ہیں وہ بڑی تیزی سے تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان، حسب، نسب سب بکھر جاتا ہے۔ اوے جڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ، اسی میں بھلائی ہے۔ چاچا، اور تیری یہی باتیں تو ہمیں تم سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ اور چاچا بہ جا، اچھا، لسی کا گلاس پینا چاچا، ایشا ویشے تے حکا تازہ کرواتا ہوں تیرے لیے، تے سنا چاچا کوئی پرانی داستان، اور کر ہمارا ایمان تازہ۔ اوے داستان، اب کون سنتا ہے داستان؟ اور تم لوگوں کی یہی محبت تو مجھے کہیں جانے نہیں دیتی۔ اور لے چاچا، بہ جا پیڑے پر اور مار کوٹ لسی کا، اور چھک حکا تے سنا۔ اوے آج بڑا دل اداس ہے۔ اور کیا سناؤں؟ چل پھر سنا۔ لبھی ایک سچا واقعہ سناتا ہوں آج میں۔ یہ کہانی بھی تمہارے جیسے ایک گبرو کی کہانی ہے۔ اچھا، وہ ادھر ہمارے گاؤں کی کہانی ہے؟ او سن لے پتر سن، ایویں سینہ نہ بھلا۔ او سجاول بڑا گبرو بچہ تھا، اچھا،
اس کا باپ ہر وقت گھر میں ہیڈ ماسٹر بنا رہتا تھا، بات بے بات پر ڈانٹتا رہتا تھا۔ اچھا سجاول گھر کے ماحول سے تنگ آ چکا تھا، اب وقت کا پہیہ تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ اب وہ 24-25 سال کا کڑگل جوان تھا۔ اچھا سجاول نے تنگ آ کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا سجاول کی وجاہت اور اعلیٰ ادبی ذوق کے گاؤں کے لڑکے لڑکیاں سبھی قائل تھے۔ اچھا انہی میں سے ایک بالی تھی اچھا جو سجاول کو دل دے بیٹھی تھی۔ آہا اور ایک دن صبح کاذب کے وقت سجاول کشتیاں جلا کے گھر سے نکل پڑا۔ اچھا وہ راستے میں اسے بالی ملتی ہے اور کہتی ہے، سجاول تم اتنی سویرے سویرے کہاں جا رہے ہو؟ بالی تم ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، تم اتنی صبح صبح کہاں سے آ رہی ہو؟ سجاول ہر وقت اتنے غصے میں کیوں رہتے ہو؟ کبھی تو ہنس کے بول لیا کرو ہم غریبوں سے۔ تم نے میرا غصہ تو محسوس کر لیا، کسی کا انتظار محسوس کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو کسی کام کے بہانے چوبارے میں آ جاتی تھی، اور اب؟ سجاول اماں کا رویہ بدل گیا میرے ساتھ، بڑی شکی ہو گئی تھی۔ اماں نے نا چوبارے کا بوا بھی بند کر دیا ہے۔ جب دلوں کے بوئے ہی بند ہو جائیں تو پھر وہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ میں تمہارا گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نہیں سجاول ایسا مت کرنا، کسی کے جینے کی آرزو کو تو پورا ہونے دو۔ بالی میں تو جانتا ہوں پر تو نہیں جانتی، یہ انتظار کے لمحے بہت برے ہوتے ہیں، ناقابل برداشت۔ مجھے جانے دو۔ یہ تمہارا پکا فیصلہ ہے سجاول؟ فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں بالی، مجبوری ہے۔ گاؤں میں رہوں گا تو زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ شہر جا کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو زندگی کی تمام آسائشیں دے سکوں۔ تم مرد لوگ نازک دلوں کے حال نہیں جان سکتے۔ جانتے ہو کبھی کبھی ایسے فیصلے معصوم خواہشات کے قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ بالی تمہارے بدن کی حدت سے تمہارا یہ خوبصورت چہرہ کٹھالی میں پگھلتے ہوئے سونے کی مانند دہک رہا ہے، بس اتنا قریب مت آؤ۔ سجاول دور نہ جاؤ، شہر بڑے ظالم ہوتے ہیں، خواہشات کو کھا جاتے ہیں۔ نہ جاؤ نا۔ بالی مجبوری کے پنجرے سے ایک پنچھی آزاد ہونا چاہتا ہے، نہ روکو، جانے دو اسے۔ جانا ہی ہے تو پھر دل بڑا کرو، ایک کام کرتے جاؤ۔ بولو بولو، کیا کام ہے؟ بولو نا، رک کیوں گئی؟ پھر بالی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ نہیں، سجاول یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ اس کی وجہ سے بالی کے ماں باپ گاؤں میں بدنام ہوں۔ اب جانے دو، میں واپس آؤں گا۔ بالی میرا انتظار کرنا۔ اچھا جا، تیرا رب رکھا۔ میریاں گلاں یاد کریں گا، رو رو کے فریاد کریں گا۔ میریاں گلاں یاد کریں گا، رو رو کے فریاد کریں گا۔ پھر میں تینوں یاد آواں گی، پھر میں تینوں یاد آواں گی۔ اس طرح سجاول بالی کو روتا چھوڑ کر شہر کی طرف نکل گیا۔
भाई बड़ा ही फुर्तीला तैराक था, देखते ही देखते गांव की नहर को तैर कर पार कर गया। क्या बात है चाचा, वो दास्तान सुनाने का फन तो आप पर खत्म है। फिर एंड क्या हुआ? वो एंड क्या होना था, सिजावल शहर चला गया। अच्छा। बाली के दिल में गम ने डेरे डाल लिए, ओए होए। चिड़चिड़ी हो गई वो, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। बाली का दिल उचाट हो गया। वैसे चाचा, सजावल ने की तो ज्यादती थी, वो कोई खत पत्र नहीं पाया। अच्छा, वादा पूरा किया कि नहीं? ओए वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, और वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया। हाँ, वो सिजावल शहर आ गया। अच्छा। शहर में उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लास फेलो से होती है। अच्छा, मुलाकात फिर तयशुदा होगी ना? वो उसने कोई इशारा तो दिया होगा ना? वो ठहर जा काका, तू बड़ी जल्दी में है, वे कहानी का मजा ले। अच्छा। हाँ, वो दोनों अच्छे बुरे वक्तों के साथी थे। अच्छा। दोनों इकट्ठे रहना शुरू हो गए। सिजावल फोक गुलकार बन गया। अच्छा। और शहर की महफिलों की जान समझा जाने लगा। गांव की तो उसने खबर ही ना ली। अच्छा, वो शहर में मशहूर हो गया होगा ना? तो बाली का क्या हुआ चाचा? हाँ, उस बेचारी की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही थी। सिजावल ने जो पलट के जो खबर नहीं ली थी। शहर बड़े जालिम होते हैं चाचा, वो बंदे खा जाते हैं। अच्छा, बरखुरदार मैं चुप हो जाता हूँ, आगे तुम सुनाओ। ओ चाचा, अच्छा ओ चाचा, गुस्सा ना कर। चल सुना। ये देख, ये मैंने मुंह पर उंगली रख ली है। ओए अब बोल ना। अच्छा, उधर शहर में सिजावल एक प्रोग्राम में जाता है। अच्छा। वहाँ एक रकासा की जुल्फ का असीर हो जाता है। ओए होए। गाँव में बाली उसकी याद में सुख की कांटा हो जाती है। हाय हाय। शहर में रकासा शनाज सिजावल के दिल पर काबू हो जाती है। ओए होए होए। सिजावल भी शनाज के हुस्न का दीवाना हो चुका होता है। एक दिन बरसात का मौसम था, शहर में जल थल हो चुका था। सिजावल शनाज से मिलने गाने बजाने वाले बाजार में उससे मिलने जाता है, तो पता क्या हुआ? कौन है? दरवाजा खुला ही है, आ जाइए। उफ, बहुत बारिश थी बाहर, तो जरा जोर से दस्तक दे दी। मैं माजरत चाहता हूँ। सजावल, आप तो बहुत भीग गए हैं। ठहरिए, मैं आपके लिए टॉवल लाती हूँ। हाँ, बहुत भीग गया। गर्मियों की बारिश भी बहुत लाजवाब होती है। ठंडी ठंडी फुहार अच्छी लग रही थी। तुम्हारी याद आई, सो चला आया। लगता है बहुत मसरूफ हो गए हो। इतने रोज गुजर गए, आपके दर्शन ही नहीं हुए थे। हाँ, कुछ ऐसा ही था, बहुत मसरूफियत हो गई थी। मैं भी अब काम बंद करना चाह रही थी। बारिश की वजह से कोई नहीं आया, तबला नवाज भी चले गए। बस घुंघरू समेट रही थी कि मैं आ गया। आजकल काम में दिल ही नहीं लगता। हर वक्त यही गुलाब की मानिंद चेहरा हमारे सामने रहता है। मुझे भी महसूस होता है जैसे जिंदगी का धारा किसी रुख पर बह निकला है। समझ गया। नहीं समझे। सजावल में एक रकासा हूँ, और ये भी पता होगा कि मैं। तो क्या हुआ? तुम रकासा हो और मैं गुलकार। हम दोनों इंसान भी तो हैं। तुम अपना रिज्क कमाती हो और मैं अपना। दोनों मेहनत कर रहे हैं। रिज्क के जराए तो रब ने तकसीम किए हुए हैं, बस हमारे अंदाज अलग अलग हैं। सजावल, दुनिया हमें अच्छी नजर से नहीं देखती। क्या इसके बावजूद भी हम नई जिंदगी का आगाज कर लेंगे? बिल्कुल। दुनिया क्या कहती है?
ہمیں یہ نہیں سوچنا. ہماری اپنی سوچ اچھی ہونی چاہیے. سجاول، دنیا ہمیں ڈیکوریشن پیس سمجھتی ہے، گھر کی زینت نہیں بناتی. صرف شو کیس میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لوگ. شاید کوئی آیا ہے. خلیفہ جی ہوں گے. آ جائیے خلیفہ جی. ملک صاحب آ گئے ہیں؟ جی میڈم، سامان بھی پیک ہو گیا ہے. یہ لیجیے آپ کے پان. صاحب جی کھائیں گے کیا؟ نہیں شکریہ. خلیفہ جی آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں آتی ہوں. جی اچھا اچھا. کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ڈیفینس، اپنے گھر. ملک صاحب لینے آ گئے ہیں نا. اچھا. بالی، او بالی اٹھ میری تھی. دیکھ تو کیا حال کر لیا تو نے. چل اٹھ، تیرے بالوں میں تیل لگا دوں. آج کچھ مہمان آ رہے ہیں تجھے دیکھنے. وہ اپنی حالت ٹھیک کر. چھڈ اماں، کون سی باتیں کر رہی ہو؟ میرے ذہن میں جو تصویر چھپ چکی ہے وہ نہیں بدلنے والی. پتر میں تیری ماں ہوں. ماں اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ جانتی ہے. ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ماں کو سب پتا ہوتا ہے. اماں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ محبت کے جذبے سے چھٹکارا پا کر ہجر کے وقتی لمحوں کو برداشت کر سکوں. پتر، یہ جو تو عشق میں عشق کی باتیں کر رہی ہے نا، چھوڑ دے. وہ چنگا بھلا بندہ آزادی سے غلامی کی دلدل میں چلا جاتا ہے. یہ عشق مشق نہیں ہے، میں تو وعدوں کی پاسداری کی بات کر رہی ہوں. یہ جو تو باتیں کر رہی ہے نا، برادری میں ان کو غلط رنگ میں سوچتے ہیں لوگ. سوچنے دو لوگوں کو. غور کرو اماں، خزاں کی اداس شام دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی ہے. اللہ کسی پہ خزانہ لائے. اور یہ بڑا ظالم موسم ہوتا ہے. آوارہ ہوا نا اچھے اچھے پیپل کے پتوں کو زرد کر کے نیچے گرا دیتی ہے، اور وہ بے رحم قدموں تلے آ کر کچلے جاتے ہیں. تو ٹھیک کہتی ہے اماں. گاؤں کی چھوٹی سڑکوں سے نکل کر شہر کی طویل سڑکوں پر جو چلا جاتا ہے وہ پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھتا. مہمانوں نے کب آنا ہے؟ آج شام. لڑکی نے اسی رات بغاوت کا فیصلہ کیا. اچھا. گھر کی آسائش چھوڑ کر اجنبی اور اندیکھی راہوں کی مسافر ہو گئی. اللہ. وہ بھی تنہا. تو اس لڑکی نے سجاول کی خاطر گھر ہی چھوڑ دیا؟ وہ نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ سونی مہیوال کی کہانی کو دہرا دیا. وہ بالی نے سونی کی طرح گھڑے پر سوار ہو کر نہر پار کرنے کے لیے پانی میں اتر گئی. یہ رات کی تنہائی میں بالی کو نہر میں اترتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ اور پھر نہر کی زور آور لہریں گھڑے اور بالی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی. حشر تو سجاول کا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور اب ذرا سجاول کی سن لو، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سجاول، تم کہاں رہ گئے تھے؟ پارک میں لوگ طرح طرح کی نظروں سے دیکھ رہے تھے. تمہارے لیے یہ گفٹ خریدتے ہوئے دیر ہو گئی مجھے. سجاول، تم پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں؟ نہیں، اب ممکن نہیں رہا. میں تو اتنا آگے آ چکا ہوں کہ آگے اگر بند گلی ہے تو پیچھے جاتا ہوں تو پیچھے آگ ہے. سجاول، تم نہیں جانتے ہم کیسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تم میری ماں کی کاروباری طبیعت سے بالکل بھی واقف نہیں ہو. ہم لوگ انسانی جذبات سے کھیلنے والے لوگ ہیں. ماں محبت کے چکر میں نہیں پڑنے دیتی. تمہارے پاس دولت بھی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں رسوا کریں. تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو اور محبت بھول جاؤ. ملک صاحب گاڑی میں میرا انتظار کر رہے ہیں. جاتی ہوں، اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. شہناز،
शहनाज, आखिरी बात तो सुनती जाओ। निकल गई, पता नहीं किसकी गाड़ी में बैठ के चली गई। सजावल जिंदगी से दिल बर्दाश्ता हो चुका था। अच्छा। सजावल चूंकि रकासा के इश्क में अंधा, बहरा और खुद गर्ज हो चुका था। ओए होए। शनाज से जो उम्मीदें बांधी थीं सब खाक में मिल गई। गांव में सजावल का खत आया तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। खत में क्या लिखा था चाचा? तुम्हें बड़ा शौक है सुनने का, तो तुम भी सुन लो। मेरी जिंदगी रंगीनियों से भरी हुई थी, मगर वक्त ने अजाब बना दी। चलते चलते मुझे बंद गली में धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। मैं लावारिस हरगिज नहीं। मरने के बाद हो सके तो मेरी कब्र मेरे गांव में बाली के पहलू में बना देना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे कत्बे पर सिर्फ ये लिखवा देना, मुआफीनामा। 2 दिन देने पार पराने नहीं फुल्लाते फेरे पाने, जद ए वेले हथ नहीं आने, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा मेरी अगल। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात का आज का एपिसोड मुआफीनामा। तहरीर ताहिर सिद्दीकी, पेशकश गुलाम अब्बास। सदाकार थे अंजुम हबीबी, फहादिया फैयाज, सुमेरा तनवीर,